الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت رکھنے والے پروانوں، آج کا ہمارا یہ درس غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب مستحب ہوتا ہے اس موضوع پر ہے۔ غسل یہ طہارت کبریٰ ہے اور وضو طہارت صغریٰ ہے۔ وضو کے مسائل پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وضو کیسے کریں گے، وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب کرنا فرض ہے اور وضو کب کرنا مستحب ہے، اس کی تفصیلات آپ پہلے سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ وضو کب فرض ہوتا ہے اور کب مستحب ہوتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب مستحب ہوتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ غسل 6 جگہوں پر فرض ہوتا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 5 اور 1 6۔ 6 مقامات پر غسل فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جہاں غسل فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے منی کا نکلنا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور انسان کی 2 حالت ہے، یا تو جاگتے ہوئے منی نکلے یا تو سوتے ہوئے منی نکلے۔ اگر سوتے ہوئے منی نکلے، آدمی نے خواب دیکھا رات میں یا عورت نے خواب دیکھا رات میں، وہ اس طرح کے خواب دیکھا کہ جس میں منی نکل جاتا ہے، جب صبح بیدار ہوا تو اس نے کپڑے پہ جو ہے اس کے اثرات پائے، منی کے اثرات پائے، تو ایسے شخص پر غسل کرنا فرض ہے، ایسے شخص پر غسل کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے خواب نہ بھی دیکھا ہو لیکن کپڑے میں منی کے اثرات پاتا ہے سو کر اٹھنے کے بعد، تو پھر اس کے اوپر غسل فرض ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے منی کہیں اور سے نہیں آئے گا، وہ آپ کا اپنا منی ہوگا جو آپ کے کپڑے پر ہوگا۔ تو اس لیے سونے کی حالت میں اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں منی اگر شہوت کے ساتھ اچھل کر کے نکلتی ہے تو غسل ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے، ٹھنڈک لگ جانے کی وجہ سے، جو ہے امساک کی وجہ سے، آدمی قبض ہو جانے کی وجہ سے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ منی نکل جاتی ہے، یوں ہی منی نکل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے غسل ضروری نہیں ہوتا۔ غسل ضروری جب ہوتا ہے جب لذت کے ساتھ اچھل کر کے نکلے منی، تو اس وقت غسل ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز جس کی وجہ سے بندے پر غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے منی کا نکلنا، جو انسان کے اگلی شرمگاہ سے گاڑھا مادہ نکلتا ہے، اسے منی کہا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں میرے بھائیوں یہ امانت ہے اللہ کی، اور اسے سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ طہارت اگر درست نہیں تو پھر صلاۃ درست نہیں۔ تو اس لیے طہارت کے مسائل میں جو ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور اہل دین حق کے معاملے میں، حق سیکھنے کے معاملے میں شرم نہیں کرتے۔ تو نہایت وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہو گئی منی کا نکلنا۔ دوسری چیز ہو گئی جس کی وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے، وہ ہے دونوں شرمگاہوں کا آپس میں ملنا۔ 2 شرمگاہوں کا آپس میں ملنا یہ غسل کو لازم کرتا ہے، منی نکلے چاہے نہ نکلے، منی نکلے چاہے نہ نکلے۔ اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قعد بین شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ جب انسان عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کے بعد ختنہ کی جگہ سے مل جائے تو غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری جگہ ہے، چاہے پانی نکلے چاہے پانی نہ نکلے، منی نکلے چاہے سست پڑ جانے کی وجہ سے، چاہے دوبارہ جمع کرنے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے اگر پانی نہیں نکلتا ہے تو بھی اس پر غسل لازم ہے، اور یہی مسئلہ زیادہ درست ہے، اور اس پر تقریباً علماء اب متفق ہو چکے ہیں۔ ابتدا میں اختلاف تھا، لیکن اس وقت علماء کا اختلاف اس پر ختم ہو چکا ہے، اور تقریباً ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اگر ختنے سے ختنہ مل جاتا ہے تو غسل کرنا لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری جگہ ہو گئی، پہلا منی کا نکلنا، اور دوسری جگہ دونوں شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا۔ تیسری جگہ جہاں غسل ضروری ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے علماء اس کو مستحب بھی قرار دیتے ہیں، اور شاید مستحب ہونا ہی زیادہ راجح ہے۔ وہ چیز ہے کافر کا مسلمان ہونا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے
تو اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو بعض علماء نے اسے فرض قرار دیا ہے کہ مسلمان ہوا، وہ غسل جنابت نہیں کرتا تھا پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو غسل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو جو ہے انہوں نے غسل کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ کو، وہ جب مسلمان ہوئے انہیں حکم دیا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی صحابہ کا نام ہے، عقیل ابن ابی طالب ہیں، قتادہ ہیں، واصلہ ابن اسقا ہیں، تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں جب مسلمان ہوئے تو ان کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہ بات جو ہے مشہور نہیں تھی صحابہ کرام میں کہ جو بھی مسلمان ہو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا فرض ہوتا تو ہر مسلمان ہونے والے کو غسل کرایا جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا مستحب ہے، اس لیے ہر ایک کو غسل نہیں کرایا گا۔ تو مستحب ہونا ہی شاید اس مسئلے میں زیادہ راجح ہے، اس لیے ایک ہم لوگ کم کر لیتے ہیں۔ کتنی جگہ بتائی گئی تھی غسل جہاں ضروری ہے؟ 6 ضروری ہے، اس میں سے ایک کم کر لیتے ہیں، 5 بچا۔ کافر کا مسلمان ہونا یہ فرض کے بجائے ہم مستحب میں بھیج دیتے ہیں، اور آگے مستحب چیزوں کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد میں چوتھی چیز ہوئی جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، وہ ہے وفات ہو جانا۔ جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اب اس کو لازماً غسل دلایا جائے گا۔ غسل دلانے کے بعد اسے کفن اور دفن کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شہید ہوا ہے جنگ میں، معرکہ کا جو شہید ہے، اسے غسل اس پر لازم نہیں ہے، اسے انہی کپڑوں میں جس میں اس کا خون لگا ہوا ہے اسی طرح سے اسے دفن کر دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے خون سے جو ہے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ جو ہے اللہ کے ہاں کہ یہ شہید ہے، یہ سب سے الگ تھلگ اور ممتاز رہے گا۔ تو اس لیے شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن باقی وفات پانے والے پر غسل دینا لازم ہے۔ تو یہ ہو گئی 3 جگہیں، اس کو اگر چھوڑ دیں اس کو ملا کر 4 جگہیں، اور 5ویں اور 6ٹھی جگہ اس کو ہم چاہیں تو ایک کر سکتے ہیں اور چاہیں الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حیض اور نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے کچھ دنوں پہلے سے یا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ یا بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو آتا رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آتا ہے، کم کی کوئی مدت نہیں ہے، کسی کو ایک ہی دن میں بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اور نفاس کا سارے مسائل حیض کے مسائل کی طرح ہیں۔ حیض مہینے میں کچھ دن عورتوں کو آتا ہے، اور اس کے سارے مسائل جو ہے نفاس کے مسائل دونوں کے ایک جیسے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم ایک جوڑ لیں حیض کو اور ایک جوڑ لیں نفاس کو تو یہ دونوں 2 مسئلہ بنتا ہے، اور اگر دونوں کو ایک کر لیا جائے حیض و نفاس کہ حیض جب ختم ہو جائے، نفاس جب ختم ہو جائے، تو اس کے بعد غسل کرنا عورت پر فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے ایک صحابیہ کو حکم دیا کہ جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تو پھر تم غسل کرو، اور غسل کے بعد صلاۃ ادا کرو۔ حیض کی حالت میں صلاۃ معاف ہے، صوم معاف ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا پڑے گا، صلاۃ کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ کل کتنی چیزیں ہیں؟ مختصر کر لیتے ہیں، 4 چیزیں ہیں نا: منی کا نکلنا، شرمگاہوں کا ملنا، موت اور حیض و نفاس۔ یہ 4 جگہوں پر غسل فرض ہے، اور غسل کا آپ طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ غسل عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ فرق کب پڑے گا؟ نیت کوئی تکلف کرنے والی چیز نہیں ہے کہ پریشان ہوں کہ نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ نیت، بہت سارے لوگ وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں، اس وسوسے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب آج درس کا اعلان آپ کو پہنچا تھا یا درس کی اطلاع ہوئی تھی تو کس نیت سے گھر سے نکلے تھے؟ درس سننے کی نیت سے۔ تو کیا کہہ کے نکلے تھے؟ نیت کرتا ہوں کہ درس میں جاؤں گا اور 11 بجے سے 12 بجے تک بیٹھوں گا؟ کچھ نہیں، دل میں آپ کے ایک ارادہ ہوا تھا، اور وہ ارادہ نہ ہوتا، وہ نیت نہ ہوتی تو آپ یہاں نہیں آتے۔ تو دنیا میں کوئی کام نیت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا نیت کر لو، یعنی نیت ہو جانا چاہیے، یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو غسل کرنے جا رہے ہیں وہ غسل جنابت ہے، وہ لازمی غسل ہے، یہ آپ کو پتہ ہو۔ اگر ایک بندے کی عادت ہے روزانہ وہ صبح اٹھ کے غسل کرتا ہے،
اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صفائی حاصل کرنے کے لیے، چستی اور پھرتی لانے کے لیے، بدن میں نشاط کے لیے غسل کرتا ہے۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق غسل کر لیا، اسے یاد ہی نہیں تھا کہ آج مجھے غسل جنابت کرنا ہے، تو یہ غسل اس کا قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہیں فرق پڑے گا جب آپ غسل کرتے ہوئے بھول جائیں اور غسل کر کے نکل آئیں، بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آج تو مجھے غسل جنابت کرنا تھا، تو پھر یہ غسل جو ہے جنابت کا نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ تو نیت عبادت میں شرط ہے، اس لیے جو ہے غسل جنابت کے لیے پہلے نیت کریں گے، اور وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس سے منہ سے بولا نہیں جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے بعد والوں کو زبان سے نیت کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ پھر اس کے بعد میں غسل جنابت جب بندہ کرنے جا رہا ہے، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا، شرمگاہ کے آس پاس جو گندگی لگی ہے اس کو صاف کرے گا، صابن وغیرہ سے جن چیزوں سے بھی صفائی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر مکمل وضو کرے گا، اور وضو کرنے کے بعد اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈالے گا، سر پہ 3 بار پانی ڈالنے کے بعد اپنے داہنے حصے پر پانی ڈالے گا، پھر بائیں حصے پر پانی ڈالے گا، اس طرح پورے بدن کے تمام حصوں پر پانی پہنچا دے گا۔ سر پہ پانی ڈالتے ہوئے سر کی جڑوں تک پہنچ جائے، یہ نہیں کہ بس سر پہ 3 بار ڈال لو، چاہے بھیگے چاہے نہ بھیگے، نہیں، سر کے جڑوں تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے اور صفائی ہو جائے۔ حیض اور نفاس والی عورت جب غسل کرے تو اپنی چوٹی وغیرہ کھول لے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ البتہ اس کے لیے حیض و نفاس کی حالت میں تو چوٹی کھولنا اس کے لیے لازم ہے، لیکن اگر غسل جنابت کر رہی ہے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں ہے۔ گویا عورتوں کا غسل 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک وہ غسل کہ جس میں چوٹی کھول کر کے پوری طرح سے اچھی طرح سے مکمل طرح سے غسل کرنا لازم ہے، اور ایک وہ غسل جو چوٹی کے ساتھ ہی وہ غسل کر سکتی ہے، تو وہ غسل جنابت ہے۔ اور کیونکہ مشقت ہے، اس کے لیے جنابت کے اوقات بہت آ سکتے ہیں، جبکہ غسل حیض کا غسل اور نفاس کا غسل کبھی کبھی آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی اسے دی ہے۔ بعض چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے غسل کے معاملات میں، ایک یہ ہے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیادار ہے اور وہ حیا کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے بے پردگی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو پردے کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے غسل کرتے ہوئے فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ فضول خرچی اسلام میں کبھی بھی پسند نہیں ہے، تو پانی بہت زیادہ جو ہے ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ننگے نہانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر پردہ ہو اور بے پردگی کا خطرہ نہ ہو تو آدمی ننگے بھی غسل کر سکتا ہے۔ چنانچہ 2 نبیوں کے بارے میں صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے ننگے غسل کیا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ایوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، دونوں کے بارے میں صحیح احادیث میں بات ثابت ہے کہ انہوں نے ننگے غسل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ غسل کر رہے تھے ننگے، پورا کپڑا اتار کر کے، اور جب وہ باہر نکلے کپڑا پہننے کے لیے تو جس پتھر پہ انہوں نے کپڑا رکھا تھا وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگا۔ اصل میں ان کی قوم کے لوگ ان پر الزام لگاتے تھے، بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ سب آمنے سامنے ننگے غسل کرتے تھے، تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ ایسا نہ کیا جاتا، تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرتے تھے، ان لوگوں سے ہٹ کے دور غسل کرتے تھے، اور ان کے سامنے اگر غسل کرتے تھے تو ننگے غسل نہیں کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ضرور موسیٰ کے اندر کوئی عیب ہے، اس لیے یہ ہم سے چھپ کے غسل کرتے ہیں۔ وہ کوئی عیب جو کہ شرمگاہوں کے آس پاس کے عیوب ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس طرح کا الزام لگاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام سے پاک کرنے کے لیے طریقہ بنایا کہ پتھر کو حکم دیا کہ تو کپڑا لے کر بھاگ، اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر بات ہے کپڑا لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑیں گے، اور ان کی قوم کے لوگوں کی نظر پڑ جائے گی اور عیب سے بری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کپڑا رک جائے گا پتھر، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کپڑا پہن لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عیب سے بری کرنے کے لیے ایک معجزہ بھی ہو گیا، نبی کی نشانی ہو گئی کہ ایک پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگا، دوسروں کے کپڑے تو پتھر لے کے نہیں بھاگتا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب پتھر سے کپڑا لے کے موسیٰ علیہ السلام نے پہن لیا تو اپنے ہردم لاٹھی بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، تو اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارا بھی کہ جس سے پانی کے چشمے نکل گئے، تو کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ تو وہاں پر تو بہرحال کہنا یہ مقصد یہ ہے کہ ننگے غسل کرنا جائز ہے اگر پردے
کا اہتمام ہو اور پردے کے خلاف نہ ہو۔ یہ رہے جو ہے غسل واجب کے بعض مسائل۔ اب آتے ہیں مستحب غسل کہ کہاں کہاں غسل کرنا مستحب ہے۔ اور مستحب سمجھتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب اور چھوڑ دینے پر گناہ نہیں، لیکن گناہ ثواب چلا گیا، چھوڑ دیے تو گناہ تو نہیں پڑے گا لیکن ثواب چلا جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ ایک تو عیدین کے لیے غسل کرنا، عیدوں کے لیے، عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، اور اسی طرح سے ہفتے کی عید جمعہ کے لیے، اور اسی طرح سے عرفہ کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب عیدوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کی بہت ساری مرویات ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ غسل کب کریں، کب غسل کریں؟ تو کہا جب چاہو کر لو۔ تو کہا نہیں، غسل جو غسل ہوتا ہے یعنی جس میں مجھے ثواب ملے، جس میں مجھے ثواب ملے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا جمعہ کا غسل، عرفہ کا غسل، قربانی کے دن کا غسل اور عید الفطر کا غسل۔ کتنے غسل بتائے؟ جمعہ، عرفہ، عید اضحیٰ، عید الفطر، 4 غسل بتایا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات مروی ہے کہ وہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کر کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا عیدوں کے لیے غسل۔ دوسرا غسل بے ہوشی کے بعد جب ہوش آئے تو غسل کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں، جس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے۔ جب بے ہوش ہو کے دوبارہ ہوش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ امت کے لیے سنت ہو گئی کہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اور علماء نے اسی میں ایک مسئلہ اور جوڑا ہے، کہا کہ بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوش و حواس کا چلا جانا ہے۔ ایسا شخص جو پوری طرح سے پاگل ہو جائے کسی بھی بنا پر، اور کافی دنوں کے بعد اس کے پاگل پن کا علاج ہو جائے اور اس کی عقل واپس لوٹ آئے، تو اس کو بھی غسل کرانا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں، یہ دونوں مسئلے ایک جیسے ہیں، تو اسے بھی غسل کرانا مستحب ہوگا نیت کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے نیت کے ساتھ۔ عام پاکی کے لیے کوئی بھی آدمی ٹھنڈک کے لیے غسل کرتا رہے اس میں ثواب نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے جو مستحب غسل ہوگا اس میں اس کو ثواب ملے گا نیت کے ساتھ۔ اسی طرح سے 2 جگہیں ہو گئیں، عیدوں کے لیے غسل اور بے ہوشی کے بعد ہوش آئے تو غسل۔ تیسری جگہ ہے حج و عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے، احرام باندھنے سے پہلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا تو آپ نے عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا تھا، تو یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو، جن کے ہاں ولادت ہوئی تھی اور ان کو نفاس کا خون آ رہا تھا، اس کے باوجود آپ نے ان سے کہا کہ جو ہے غسل کرو اور احرام باندھ لو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت احرام باندھ سکتی ہے، نفاس کی حالت میں عورت احرام باندھ سکتی ہے، اور حج کے سارے کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ طواف سے روکا گیا ہے کہ حوض و نفاس کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی، باقی سب کر سکتی ہے، منی میں ٹھہر سکتی ہے، عرفات میں ٹھہر سکتی ہے، مزدلفہ میں ٹھہر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہو گیا تیسرا غسل کی حج اور عمرہ کے احرام کے لیے غسل۔ چوتھا غسل ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تھے تو ذو طوا ایک مقام تھا، وہاں پر آپ رات گزارتے تھے، پھر صبح اٹھ کر کے آپ غسل فرماتے تھے اور اس کے بعد مکہ میں دن میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص ایک رات میں کئی ہم بستری کرے یا کئی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرے تو ہر ہم بستری کے درمیان غسل کرنا مستحب ہے۔ ایک غسل تو فرض ہوگا صلاۃ فجر ادا کرنے کے لیے، وہ ایک فرض ہے، لیکن ایک بیوی سے ہم بستری کیا اور دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، درمیان میں غسل کر لے۔ اس کے بعد میں پھر دوسری کے پاس جا کر کے تیسری کے پاس جانا چاہتا ہے تو درمیان میں غسل کر لے، یا ایک ہی بیوی کے پاس بار بار جانا چاہتا ہے تو درمیان میں غسل کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ ایک رات آپ نے کئی جو ہے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس آپ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غسل کیا۔ جب ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کر لیتے سب کی طرف سے، تو آپ نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ طہارت کا ذریعہ ہے، یہ زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو گویا آپ نے اسے فرض نہیں قرار دیا بلکہ مستحب میں رکھا کہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طرح سے مردے کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، جو لوگ میت کو غسل دے رہے ہیں
وہ لوگ غسل کریں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من غسل میتا فلیغتسل، جو آدمی کسی مردے کو غسل دے وہ غسل کرے۔ تو یہ فرض میں سے نہیں ہے بلکہ یہ مستحب غسل میں سے ہے۔ یہ سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے مستحاضہ عورت کے لیے آپ نے سنا ابھی حیض اور نفاس، اور ایک چیز ہوتی استحاضہ۔ حیض کا خون جب خراب ہو جاتا ہے، ایک عورت کو عادت ہوتی ہے 6 دن خون آئے، 7 دن خون آئے، 5 دن خون آئے، جیسی اس کی عادت ہو، جب یہ خون آنا خراب ہو جاتا ہے تو کبھی عادت کے مطابق 7 دن آنے کے بجائے 10 دن تک آ گیا، 12 دن تک آ گیا، 15 دن تک آ گیا، 18، کبھی کبھی پورے مہینے آتا رہتا ہے، بعض عورتوں کو خون خراب ہو گیا۔ تو یہ جو بیماری کا خون آتا ہے جسے استحاضہ کہا جاتا ہے، اس حالت میں عورت پاک ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی، اور حیض میں جو مسائل ہوتے ہیں اس پر منطبق نہیں ہوں گے بلکہ اس پر پاکی کے مسائل فٹ ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں وہ صلاۃ پڑھے گی، ایسی صورت میں وہ صوم رکھے گی، ایسی صورت میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ سارے کام کر سکتی ہے جو پاکی کی حالت میں اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ہر صلاۃ کے لیے غسل کرے، اگر ایسا کر سکتی ہے کہ فجر کے لیے ایک غسل کرے، اور پھر ظہر کے لیے 1 بار غسل کرے، پھر عصر کے لیے، اس طرح دن میں وہ 5 بار اگر غسل کر سکتی ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ اور بعض اہل علم نے 3 وقت تک کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ 2 وقت جمع کیا جا سکتا ہے، جو ہے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کر لے ایک غسل کے ساتھ، اور مغرب اور عشاء کو جمع کر لے ایک غسل کے ساتھ، اس طرح سے 3 غسل کے ساتھ بھی جمع کر سکتی ہے۔ تو یہ رہے وہ غسل جو کہ مستحب غسل ہیں۔ تو مستحب غسل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، ماشاءاللہ۔ کیسے کیسے؟ ایک عیدوں کا غسل ہو گیا، اچھا صاحب سب آپ لوگوں نے الگ الگ کیا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، ہاں 8 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایک عیدوں کا غسل، دوسرا بے ہوشی کے بعد کا غسل، تیسرا احرام اور حج عمرہ کے احرام کے لیے غسل، چوتھا مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل، اور 5واں میت کو غسل دینے کے بعد، اور 6ٹھا ایک سے زیادہ ہم بستری ہو تب، اور ایک ہم نے وہاں سے ٹرانسفر کیا تھا فرض سے۔ کافر جب مسلمان ہو، کوئی شخص نیا مسلمان ہو تو اسے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ تو اس طرح سے کل 8 ہو جاتا ہے۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔ آج کا درس